میرے خیال میں مجھے انٹروڈکشن کرانے کی تو ضرورت نہیں ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کون صاحب ہیں. یہ مروت صاحب بیٹھے ہوئے ہیں میرے ساتھ، اور میرا نہیں خیال کہ مجھے انٹروڈکشن کرانا بھی چاہیے ان کا. I'll be wasting your time. ہیں کیسے آپ؟ ٹھیک ہوں. تو اتنے غصے میں کیوں ٹھیک ہے؟ نہیں مطلب ہے یہی ہوں نا. نہیں یہی ہوں کیا مطلب؟ اتنے مطلب ہے غصے میں کیوں ہے؟ اب میں تو پوچھ رہا ہوں کیسے ہیں آپ تو اصل اپنے. میں زندگی آج کل بڑی مشکل ہے. نہیں تو اس میں غصے میں رہیں گے نہیں آپ نہیں مشکل ہے. غصے تو نہیں ہے، آپ نے ویسے ہی غصہ سمجھ لیا. تو زندگی بڑی مشکل ہے، ہاں اور یہ بھی اللہ کا خصوصی کرم ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں زندہ رہنے کی بھی ایک قیمت ہوتی ہے جو ادا کرنی پڑتی ہے یہ پاکستان کی دھرتی پہ جینے کے لیے، اور وہ ہم ادا کر رہے ہیں. اچھا اتنی محبت کیوں ہے آپ کو پی ٹی آئی کے اندر جو لوگ ہیں ان کو آپ سے اتنی محبت کیوں ہے؟ مطلب ہر دوسرا آدمی جو ہے وہ آپ سے یا تو انسیکیور کہہ لیں، یا تو انسیکیور ہے، یا پھر آپ کی کسی نہ کسی طریقے سے ٹانگ کھینچنے کے چکر میں وائے. گزارش یہ ہے کہ میرا آرگنائزیشنل میٹر میں کوئی زیادہ انوالومنٹ ہے ہی نہیں. ہاں واحد کام جو میں کرتا ہوں اور ابتدا سے کر رہا ہوں وہ ہیں ایجیٹیشن، کنونشن، جلسے، جلوس، احتجاج. اور اگر آپ دیکھیں سارے احتجاج جو 9 مئی کے بعد شروع ہوئی، جون میں ہم نے پہلا احتجاج کیا تھا 11 جون کو، آج تک جتنے احتجاج ہوئے ہیں ان میں آپ کو میرے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت بڑی کم نظر آئے گی یا نہ ہونے کے برابر ہے. میرا راستہ بڑا ڈیفرنٹ ہے ان سے. ہم ایک دوسرے کا راستہ نہیں کاٹ سکتے ہیں، مطلب یہ ہمارا ایک دوسرے پہ کام پڑتا ہی نہیں ہے. تو لہٰذا اس صورتحال میں میرا کسی کے ساتھ اختلاف رائے نہیں ہونا چاہیے. لیکن وہ یہ کہ جب 8 فروری کی الیکشن ہو گئے، ویسے وقتاً فوقتاً وہ لوگ جو 8 فروری سے پہلے بھی زوم پہ دستیاب تھے وہ میرے خلاف کوئی نہ کوئی خوشخطی کرتے تھے. اچھا اور خان صاحب جو تھے وہ بار بار ان کے نوٹس میں بھی لاتا تھا، مخالفین بھی لاتے تھے. اور یہ پی ٹی آئی میں 17 میں آیا اور مجھے پتہ چلا کہ یہ سلسلہ جو ہے یہ تو 26 سال سے جاری ہے. یہ چینا جپٹی یا یہ ٹھانگے کھینچنا اور یہ ہوتا رہتا ہے. لیکن مجھ میں اور ان میں فرق یہ تھا کہ میں بول دیتا ہوں میڈیا کے سامنے، لوگوں کے سامنے. خان صاحب نے اس پہ کئی دفعہ اسٹک انسٹرکشن بھی جاری کی، لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی بول لیتا تھا یا کوئی نیا آ جاتا تھا. تو میری 8 فروری کے بعد ہوا یہ کہ قیادت سامنے آ گئی. اب جب سامنے آئی ہیں تو اس میں ہوا یہ کہ اس قیادت کی غیر موجودگی میں جب قیادت تھی نہیں تو ہم بھی قائدین میں آ گئے. خان کی شفقت بھی تھی، ہماری اپنی محنت بھی تھی، قربانیاں بھی تھی. یہ لوگوں کو اٹھانے اور نکالنے کے چکر میں ورکر کے پاس قبولیت بھی مل گئی. تو اس کے بعد جب 8 فروری آیا، اس کے بعد اب لوگ اپنا مقام بنانا چاہتے ہیں یا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ کسی کو اوپر سے نیچے کھینچو گے تو مقام ملے گا. اب ٹرالنگ شروع ہوتی ہے میری ہمیشہ. کبھی انہوں نے کینیڈا اور لندن سے لوگوں کو ہائر کیا جو ویلاگ کرتے ہیں، انہوں نے الزامات تراشیاں کی. کسی نے کہا جی کہ یہ پکڑا نہیں جاتا ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کا ہے، کوئی فلاں ہے. کسی نے کیا مجھے پورٹری کیا کہ جی یہ خردماغ ہیں، کسی نے کہا کہ جی یہ جھگڑالو ہے. میڈیا میں بھی کچھ اس طرح کا امپریشن بنا. اور یہ ٹرالنگ ابھی میں نے ایک سوشل میڈیا اپنی ایک ٹیم بنائی. اچھا اور بنانے کے لیے ضرورت مجھے اس لیے پڑی کہ ٹویٹر پہ بالخصوص گالم گلوچ بہت تھا میں، اور گالیاں ایسی چیز ہیں جو میں برداشت نہیں کر سکتا ہوں. ہر ایک بدبخت اپنے ماں باپ کی سکھائی گئی تربیت اس طرح بتاتا تھا کہ ٹویٹر پہ گالیاں چھوڑ جاتا تھا. اور اس کے علاوہ کوئی نہ کوئی، مثال کے طور پہ اس دن میں نے بیان دیا کہ ان جج صاحبان کو، 6 جج صاحبان کے لیٹر پہ ان کو تمین عدالت کا نوٹس بھی جاری کرنا چاہیے تھا. تو اس پہ بھی نیریٹو میرے خلاف بننا شروع ہوا کہ جی یہ تو اس خط کی افادیت کم کر رہا ہے. جبکہ میں نے کہا کہ سملٹینیسلی وہ بھی کرتے یہ بھی کرتے. ایک میری رائے تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ میرے ٹرالنگ اور کہاں کہاں سے بڑے اکاؤنٹس کو لا کے میرے خلاف جو ہیں بی لاگز بنوائے گئے. کسی نے مجھے ڈیفینڈ نہیں کیا، کسی نے بھی.
سوائے چند ایک والنٹیئرز کے یا ان صحافی حضرات کے جو اپنا معافی و ضمیر جرت کے ساتھ بول سکتے تھے. تو میں نے محسوس کیا. اچھا 2-3 اور باتیں بھی تھی. میری جو ایکٹیویٹیز ہوتی تھی جلسوں میں، جلوسوں میں، کنونشن میں، عدالت کے سامنے، میڈیا کے ساتھ، اس کی بھی کوریج صرف وہی ہوتی تھی جو میرے ساتھ لوگ ہوتے تھے اور جو میری ویڈیو ڈال دیتے تھے، اور پھر وہ آگے پی ٹی آئی کے والنٹیئر خود ہی شروع کر دیتے تھے. اسپریڈ کر ہاں دیتے تھے. ٹھیک ہے. تو وہ یہ کہ میرا اپنا جو کاؤنٹر نیریٹو تھا وہ صرف میرے اپنے اکاؤنٹس کی حد تک محدود تھا. تو میں نے یہ ضرورت فیل کی کہ میں خود ان جلسے، جلوس، احتجاج کی اسٹریٹجی کے لیے، اپنے پیغام کو مزید پھیلانے کے لیے، موٹیویشنل سپیچز کے لیے، لوگوں میں حوصلہ ابھارنے کے لیے آرگنائزڈ کام کروں. تو میں نے اپنی میڈیا ٹیم بنانے کے لیے 10,000 لوگوں کو انوائٹ کیا اچھا. کہ میں 10,000 اکاؤنٹس جو ہیں وہ ٹویٹر پہ بنانا چاہتا ہوں، تاکہ یا جن کے تھے پہلے سے، تو تقریباً کوئی ایک دن میں 10,000 لوگوں نے 10 ڈفرنٹ جو ہم نے بنائے تھے واٹس ایپ گروپ وہ جوائن کر لیے. بعد میں ہم نے کچھ ٹریننگ شروع کر دی اور کچھ لوگ فیس بک سے آ گئے. خصوصاً جو ہمارے علاقے کے لوگ تھے ان کو ہم نے اکاؤنٹ بنوا کے دیے ٹویٹر پہ. اب جناب علی یہ ایک میری سوچ ہے، میرا حق ہے کہ میں اپنی بات لوگوں تک پہنچانے کے لیے، اور بات کیا ہے، خان کی بات ہے، پی ٹی آئی کی بات ہے. تو میرے خلاف پھر ٹرالنگ شروع ہو گئی کہ جی یہ تو پی ٹی آئی آفیشل کے خلاف کوئی میڈیا کمپین کر رہا ہے یا میڈیا بنا رہا ہے. بھائی ان کے ساتھ میرا کیا مقابلہ، وہ میری پارٹی کی آفیشل ترجمان ہیں، یہ ان ایڈیشن ہیں. اور ہر لیڈر نے، کونسلروں نے اپنی میڈیا ٹیمیں بنائی ہوئی ہیں. پی ٹی آئی کے ہر لیڈر کی میڈیا ٹیم ہے، ہر لیڈر جس پہ آپ نام آپ لیں اور میں بتاتا ہوں کہ. لیکن جب میں نے اپنی میڈیا ٹیم کی بات کی تو اب اس پہ ٹرالنگ شروع ہو گئی، اور جو لوگ کر رہے ہیں مجھے پتہ ہے کہ وہ کون ہیں. کون ہے؟ یہی ہمارے اپنے لوگ ہیں. اچھا تو اتنی محبت کیوں ہے آپ کے اپنے لوگوں کو؟ آپ سے اتنی محبت کیوں ہے؟ ایک تو ٹھیک ہے انسیکیورٹی ہوگی، ایک یہ ہو گیا کہ جناب آپ زبان پہ قابو نہیں رکھتے، آپ جو بات ہے کہہ دیتے ہیں. ابھی آپ کو خان صاحب نے بھی کہا جناب کہ آپ جناب مروت صاحب تھوڑا سا اگنور کریں اور تھوڑا سا برداشت اس کی کریں. وجہ یہ ہے، آپ ورکر جو ہے نا، ورکر وہ ہیں جو جھنڈا اٹھا کے ہمارے ریلیز میں آتا ہے، مارک آتا ہے، پرچے بکتا ہے، لوگوں کو کی مار کھانے کے علاوہ اپنا پیٹرول جلاتا ہے. ورکر وہ ہے نا جو ہمارے ساتھ پریکٹیکلی فیلڈ میں تھے، جو خیبر سے لے کے کراچی تک اور میرپور خاص تک میرے ساتھ نکلے. یہ وہ لوگ ہیں جن کی قربانیوں کے طفیل اور خان کی لوگوں کے ساتھ محبت کی وجہ سے پی ٹی آئی جو ہیں وہ آج 2 سے زیادہ اکثریت لے گئی. یہ ورکر جو ہیں یہ یا تو سوشل میڈیا پہ ہے ہی نہیں، یا اگر ہیں تو صرف دیکھتا ہے. اب آپ اندازہ اس سے لگا لے کہ پنڈی اسلام آباد میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور خان کے طفیل جب بھی احتجاج کی کال دی ہیں اژدہام نکل آتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اور وہاں پہ آپ کسی کو بھی لے جائیں، لیکن سارے جو ورکرز ہوتے ہیں وہ میرے گرد ویڈیوز اور تصاویر بنانے میں لگے ہوتے ہیں. یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی ہیں دیگر لیڈران کو کہ بھئی یہ سارے لوگ ادھر کیوں بھاگ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اور دوسری بات یہ، آپ ٹویٹر کھولیں، آپ ٹک ٹاک کھولیں، آپ کوئی بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹ کھولیں، لوگوں نے اپنی خود ہی ویڈیو بنائی ہوتی ہے. یہ جو میرے کہیں جا رہا ہوں، کہیں آ رہا ہوں، کہیں بول رہا ہوں، اس کو میوزک بھی لگا دیتے ہیں، گانے بھی پیچھے بیک گراؤنڈ میں لگا دیتے ہیں، اور ہزاروں ایسے اکاؤنٹ بنے ان ہوئے میں سے ہیں. کون سا گانا پسند ہے آپ کو؟ وہ ایک نے کہا تھا چرسی جانا نا، تو وہ گانا مجھے ویسے اچھا لگتا ہے، اور سگریٹ پینے پہ انہوں نے چرسی بنا دیا تھا. بہرحال لوگوں کی محبت ہے، بنائیں جو بنائیں. اچھا، کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کو؟ مجھے میں ایک بات عرض کر دوں، مجھے کسی کے اختلاف، چاہے میڈیا ہو، چاہے لیڈرشپ ہو، چاہے نون لیگ ہو، چاہے مولانا ہو، ایک رتی برابر فرق نہیں پڑتا ہے. اچھا، یہ آپ کو جب کہا ہے کہ آپ نے جناب اپنی زبان جو ذرا تھوڑی سی کنٹرول کریں،
عمران خان صاحب نے کہا نا آپ کو، ٹھیک ہے، تو آپ نے پچھلے ہفتے 10 روز سے اپنی زبان جو ہے کنٹرول کر کے رکھی ہوئی ہے، جی ہاں، تو یہ کب تک کنٹرول آپ رہے یہ گی؟ روزہ توڑنے کی کوشش کر رہے نہیں تو یہ کب تک کنٹرول رہے گی؟ ہیں کوشش کروں گا روزہ ٹوٹ جائے آج آپ کا، لیکن کوشش ہی ہے۔ جب تک کوئی مجھ پہ حملہ نہ ہو، اچھا، جب بھی کوئی ٹرانسگریشن کرے گا، کوئی ایگریشن کرے گا، بڑی تسلی سے ان کی تسلی کراؤں گا۔ بڑا ہی مطلب یہ ہے، ابھی یہ جو گالیاں لوگ سوشل میڈیا پہ نکال رہے ہیں، ان کا بھی علاج کریں گے ہم اس میں، سوشل میڈیا پہ گالیاں دینے والے گالیاں دینے بھول جائیں گے۔ اچھا، ہاں، یہ تھریٹ کر رہے ہیں؟ نہیں ہاں، نہیں، جو ان کے اکاؤنٹس ہیں سب کو رپورٹ کریں گے، 10,000 لوگ، نمبر 1۔ نمبر 2، جو بدتمیزی کرے گا اس کے اکاؤنٹ کو ہم ڈسپلے کریں گے کہ یہ اکاؤنٹ ہے بدتمیز آدمی کا ہے، گھٹیا آدمی کا ہے، یہ گالیاں نکال رہا ہے۔ یا جو ٹرولنگ کرے گا کسی بھی اس نے، ہم ان کو بھی ایکسپوز کریں گے کہ یہ لوگ ٹرولنگ کر رہے ہیں بدنیتی کی بنیاد پہ۔ جو لوگ جو ہیں پیسے لے کر، وہ ہے نا دو غدار وطن، حیدر میدی اور ایک راجہ ہے، کیا نام ہے اس کا، عادل راجہ، پیسے لے کے انہوں نے میرے خلاف ہلاک کیے۔ یہ وہ بدبخت لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کی ریاست کے خلاف ہر وقت ہر سرائیے کی۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیں، یہ آپ نے ابھی ریسنٹ ملاقات کی تھی عمران خان سے، عمران خان نے کیا بولا آپ کو؟ خان صاحب سے ملاقات ہوئی، مختلف ایشوز پہ بات ہوئی، آپ قانونی جو ایشوز ہیں قانونی بھی ہیں، ان کو، سیاسی بھی ہیں، عدالتی بھی ہیں، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے جو ہم ڈسکس نہیں کرتے سیاسی سارے۔ کیا ہے؟ مثال کے طور پہ ایوان کے اندر، ایوان سے باہر قوم کو کیا بتانا ہے، نیریٹو ہمارا کیا ڈیولپ کرنا ہے۔ کیا نیریٹو ڈیولپ کرنا ہے؟ مثال کے طور پہ ہمارے فارن ریلیشن خراب ہوتے جا رہے ہیں افغانستان کے ساتھ بالخصوص۔ لاسٹ ٹائم ان پہ خان صاحب نے بات کی کیا؟ کہ جی یہ افغانستان کے ساتھ ہم آلت جنگ میں ہونے کو ہیں، کیا ضرورت ہے؟ بدامنی جو ہے اس کے نتیجے میں ادھر ہماری سرحدوں میں پھیل رہی ہے۔ اسی طرح جو ہے مینڈیٹ کی چوری کے حوالے سے جو نیریٹو ہیں اس کو مزید سٹرانگ کرنا ہے۔ پھر عدالتوں کے حوالے سے کہاں پہ ہمارے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہے۔ اسمبلی کے بارے میں کیا بولا؟ اسمبلی کے اسمبلی کے بارے بارے میں، میں تمام اسمبلیز کے بارے میں خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہر ایک ایم پی اے، ایم این اے، سینیٹر، ان کو ہر وقت احتجاج کی شکل میں نظر آنا چاہیے، ہر وقت، چاہے وہ ایوان کے اندر ہو، آرام سے نہیں بیٹھنا چاہیے، اور کوئی پینگے نہیں بڑھانی ہے، کوئی خوشخطیاں نہیں کرنی ہے، کوئی دوستیاں نہیں ہیں، کوئی جپیاں نہیں ڈالنی ہے۔ یہ خان صاحب بڑے کلیئر ہے اس پہ۔ اچھا بتائیں کہ تو پھر یہ ابھی گڈا پور صاحب جو کوشش کر رہے ہیں، مرکز کے ساتھ آتے ہیں، وزیر اعظم سے ملتے ہیں یا پلیزنٹریز ایکسچینج کوشش تو ہوتی نہیں ہیں، کر رہے ہیں، گزارا ہے بس ان کا بھی چل رہا ہے، گزارا ہی چل رہا ہے؟ گزارا ہے۔ اچھا، تو یہ کب تک گزارا چلے گا؟ جب تک میرا خیال ہے کہ گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اپنی حکومت چلا سکیں۔ اچھا، ایک اکائی ہے نا وفاق کی، کے پی، تو بہت ساری چیزیں ہیں، معاملات ہیں۔ مثال کے طور پہ چیف سیکرٹری لینا ہے، آئی جی لینا ہے، وفاق کی ذمہ واجبات ہیں، وہ واجبات لینے ہیں۔ ہاں، پھر ابھی تنخواہوں کے لیے پیسے نہیں ہیں، اچھا، اور یہ اربوں روپے جو ہیں وہ وفاق کی ذمہ واجب الادائے، ہائیڈل میں، ہاں، ارثہ کی مد میں، اور بہت ساری چیزوں میں۔ تو لہذا ان کی بھی جو پوزیشن ہے نا موجودہ حالات میں، ان کو بڑا پونگ کے بیچارے کو قدم رکھنا پڑ رہا ہے۔ تو یہ کب تک جاری رہے گا؟ یہ ہنی مون کب ختم ہوگا یا اسی طرح جاری رہے گا؟ ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں ہو سکتے ہیں، نہیں ہو سکتے، تو پھر پولیٹیکل انسرٹینٹی رہے گی۔ رہے گی، چلے، اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کسی بھی پاکستانی کو۔ آپ کب جا رہے ہیں جاپان؟ جاپان تو میں تب جاؤں گا جب خان صاحب واپس آئیں گے، اور خان صاحب کو میری ضرورت نہیں ہوگی۔ پھر آپ پرماننٹلی شفٹ ہو جائیں گے جاپان؟ اگر خان نے یہ جنگ جاری رکھنی چاہیے
اور قوم ہمارے ساتھ کڑی ہو گئی. دیکھیں مجھ جیسے آدمی کے لیے اس جنگ میں کیا ہے، اس میں ہم جان سے بھی جا سکتے ہیں، بہت ساری چیزوں سے تو ویسے ہی انہوں نے فارغ کر دیا ہے. لیکن جو چیز ہے نا، دیکھیں یہاں میں جج رہا ہوں، یہاں میں نے وکالت کی ہے سپریم کورٹ تک. اس ملک نے ہمیں بہت کچھ دیا، تو یہ وقت ہے واپس کرنے کا. اب اپنے بچوں کے لیے اگر ہم ایک مستقبل کی نوید دیتے ہیں تو اس میں ہم کیا پورٹرے کرتے ہیں. میں انگلینڈ میں پڑھا ہوں، انگلینڈ میں رہا ہوں، وہاں کا نظام عدل میں نے دیکھا ہے، وہاں قانون کی حکمرانی میں نے دیکھی ہے. وہاں بچے والدین کتنے پرسکون ہوتے ہیں جب اسکول جاتے ہیں. وہاں کا ہیلتھ کا نظام دیکھا ہے، وہاں کا پولیس کا نظام دیکھا ہے. اور اپنے ملک کو دیکھتے ہیں تو روتے ہیں. ہمارے پاس سب کچھ ہے، وسائل ہیں، ایگریکلچر ملک ہیں، جنگلات ہیں، پہاڑ ہیں، خوبصورتی ہیں، ایوری تھنگ. لیکن ہمارے اندر انسانیت مفقود ہوتی جا رہی ہے. ہم اپنے ملک کے ساتھ برا کر رہے ہیں. نہ قانون کی حکمرانی ہے، نظام عدل جو ہے وہ بدتر ہو چکا ہے. نہ آپ کی بیوروکریسی، نہ پولیس، نہ سرکاری ادارے، کوئی بھی جو ہے قانون کے ساتھ کھڑا ہے. یہ سارے لوگ مافیا کی شکل میں ملوث نہ ہو. تو جب ان چیزوں پہ آپ آ جائیں تو ریاست تو ماں کی طرح ہوتی ہے. اولاد جو ہیں وہ شرارتیں کرتے ہیں لیکن وہ تو پنگوڑے میں جلاتی ہے. یہاں پہ تو ریاست ہم پہ خون آشام بیڑیے کی طرح جپٹی ہے. چلے میرے خیال میں تھوڑی سی امید کی کرن رکھیں لوگوں کے لیے، حالات ٹھیک ہو جائیں گے اور بہتر ہو جائیں گے. تب ٹھیک ہے ٹھیک ہوں گے جب یہ سمجھ آ جائے کہ 75 سال میں تنزلی کی طرف جا رہے ہیں، کوئی ترقی نہیں ہے کسی بھی شعبے میں نہیں. 60 میں جو ہم تھے، 70 میں اس سے بدتر، 80 میں اس سے بدتر، 90 میں اس سے بدتر، اور اب تو ہم بدترین حالت میں ہیں. ملک کو بنا کیا دیا ہے. جو آپ کا سکلڈ طبقہ ہے بھاگ رہا ہے، آپ کی ریمیٹنسیز بند ہیں، قرضوں پہ آپ سانسیں لے رہے ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ 1.1 ارب ڈالر جو ہیں وہ IMF نے دے دیا. اس پہ خوشیوں کے شادیانے بجا رہے. کس طرح کے ہم لوگ ہیں؟ ہم ریکوڈک منصوبہ جو ہیں اس کو بھی اگر ہم صحیح ایکسپلائٹ کرتے، ہم تمام قرضے چکا چکے ہوتے. ہمارے پاس جو ریزروز ہیں آئل کے، گیس کے، ہم اس میں بھی چوری کر رہے ہیں. پھر اس ملک کو اگر بنانے کی ایک ہی صورت ہے، ایک ہی صورت، وہ یہ ہے عدالتوں کا یہ کام نہیں ہے کہ یہ سبزی، بھنڈی اور فروٹ کی قیمتوں کا تعین کریں. چلے اللہ خیر کرے گا. آپ اتنے دل برداشتہ نہ دل برداشتہ کدھر ہوں میں. اب تو الحمدللہ خان کی وجہ سے ہمت کے چٹان ہے. یہ تمام چیزیں، یہ تاریکی، یہ گندگی، یہ غلاظت، یہ بوسیدگی، یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں. اور ہمیں پتہ بھی ہیں بڑے طاقتور لوگ ہیں کیونکہ ریاست ان کے پشت پہ ہیں، لیکن پرواہ رتی بھر نہیں ہے. سمجھ گئے نا؟ اگر ہم نا امید ہوتے تو آج بھی ہم روزانہ ویڈیو بناتے ہیں، لوگوں کو موٹیویشنل پیغامات دیتے ہیں کہ اس جبر اور اس خوف کے خلاف ہم نے اٹھنا ہے. جس دن پوری پاکستانی قوم اٹھ جائے اور سڑکوں پہ نکلے اور کہیں دیکھیں حق حکمرانی کن کا ہے؟ حق حکمرانی عوام کا ہے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. تو جب حق حکمرانی عوام کو دیں گے، عوام کی حکومت ہوگی، چاہے وہ نواز شریف کی ہو، چاہے وہ PTI کی ہو، چاہے وہ پیپل پارٹی کی ہو. احترام کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ جناب علی اس کو ریگ کر دیا، فارم 47 بنا دیا. ایک حکومت ایسی آنی چاہیے جس پہ عوام کا اعتماد ہو اور سیس کا اعتماد ہو، جو قانون کی حکمرانی کے لیے عدالتوں کی، دیکھیں عدالتوں کو آزاد کریں، ان کو اپنے کام کرنے دیں. یہاں پہ جس کی حکومت آ جاتی ہے اپوزیشن کے خلاف، عدالتیں بھی ان کے خلاف لگ جاتی ہے. وہی عدالتوں کا کام نہیں ہے. عدالتوں کا کام بیلنس، انصاف اور ایکوٹی ہے. چلے جی، وی آر کیپنگ آور فنگرز کراسڈ ان دس ون. اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا. تھینک یو آمین. ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو می جی. بہت تھینک بہت یو سو شکریہ مچ. آپ کا. بہت شکریہ.